کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس بندے کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی اس ہولناک منظر میں کہ جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، لوگ تکلیفوں اور بلاؤں مصیبت میں گرفتار ہوں گے، اس ماحول میں اللہ ہم سب کو رحمت والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس کی برکت سے قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ آئیے میرے ساتھ پروگرام کے شروع میں آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ رمضان کے بعد آج پہلی مرتبہ لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام انوکھی باتیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو ہی نصیب فرمائے۔ دنیا و آخرت اللہ ہم سب کی بہتر فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ انوکھی باتیں، کچھ دلچسپ باتیں آپ کے سامنے پروگرام میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے کچھ انوکھی باتیں آپ تک ہم پہنچائیں، کچھ دلچسپ باتیں، کچھ انوکھی باتیں جس کو سن کر آپ کو کچھ دلچسپی بھی نصیب ہو، ایک انوکھا پن، ایک انوکھی سمجھی کہ نالج آپ کو یہاں سے حاصل ہو۔ کئی ایپیسوڈز اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ریکارڈ کروائے، آپ کے سامنے لائیو ہم نے پیش کیے، جس میں اگر توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے ایپیسوڈز دیکھے ہوں گے تو مختلف چیزوں کے حوالے سے ہم نے مختلف انوکھی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم انوکھی بات کرنے جا رہے ہیں، وہ بڑی ہی اہم گفتگو ہے۔ جی ہاں، بہت اہم باتیں ہیں، اور چونکہ دنیا میں جو لوگ آئے ہیں، دنیا سے جانا سب کو ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج جو دنیا میں ہمیں پہاڑ دکھتے ہیں، دنیا کے اندر ہمیں دریا ندیاں دکھتی ہیں، انسان دکھتے ہیں، جانور دکھتے ہیں، درخت ہمیں نظر آتا ہے، پانی نظر آتا ہے، آسمان اتنا بڑا نظر آتا ہے، زمین نظر آتی ہے، اور بھی دنیا کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیں تو کیا کچھ نہیں ہے، بہت کچھ دنیا کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات اس زمین پر موجود ہے۔ اچھا، صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ آسمان خود اللہ کی مخلوق ہے، پھر آسمان میں 7 آسمان ہیں، پھر آسمانوں کے اوپر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اتنی بڑی کائنات آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہ جس پر ہر طرف چہچہاٹ ہے، ہر طرف شور ہے، ہر طرف آواز ہی آواز ہے، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے، وہ گھڑی بھی آئے گی اسی زمین پر کہ دنیا میں جو زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے، زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور یہ جو شور ہر طرف ہے، یہ جو چلاہٹ ہے، کہیں پر گاڑیوں کا شور ہے، کہیں پر جانوروں کا شور ہے، کہیں انسانوں کا شور ہے، کہیں پر ہواؤں کی وجہ سے جو ہے نا وہ آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، کہیں پر آگ کی وجہ سے، کچھ تپش کی وجہ سے جو ہے نا وہ جب لکڑی جلتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے،
کہیں پر جو ہے نا وہ ہوائی جہاز کی وجہ سے آوازیں ہیں، کہیں پر شپ کی وجہ سے آوازیں ہیں، کہیں پانی کی آواز ہیں، مختلف طرح کی آوازیں ہمیں ہمیشہ نظر جو ہے نا وہ سنائی دیتی ہے، کہیں پرندوں کی آوازیں ہیں، جانوروں کی آوازیں ہیں، یہ ساری آوازیں ختم ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی، سناٹا ہوگا، کوئی آواز نہیں ہوگی اس وقت میں، اور ایک ذات ہی باقی رہے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جس کو فنا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر وہ وقت بھی آنے والا ہے، دنیا فنا ہو چکی ہوگی، جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے گا کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے آج کل اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی مخلوق ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ آپ سوچئے کہ وہ کیسا معاملہ ہوگا، اور یہ یقیناً ہونا ہے۔ قیامت میں بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا بیان فرمایا ہے۔ آج ہم جو بیان کر رہے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر، وہ جو انوکھی باتیں ہیں وہ قیامت کے حوالے سے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، یعنی کیسے پتہ چلے گا، کچھ ایسے سائن، کچھ ایسی نشانیاں کہ جن سے پتہ چلے کہ قیامت آنے والی ہے۔ کچھ علامتیں اس طرح کی ہیں، کچھ ایسے نشانات ہمیں احادیث کریمہ کے اندر نبی پاک نے بیان فرمائے، کچھ جو ہے نا وہ قرآن کے اندر کچھ قیامت کا تذکرہ ہے، پھر بزرگوں نے جو ہمیں، صحابہ کرام نے جو ہم تک باتیں پہنچائی ہے، قیامت کی کچھ علامتیں، قیامت کی کچھ نشانیاں، کیا کیا چیزیں ظاہر ہوں گی قیامت سے پہلے جس سے پتہ چلے کہ ہاں اب قیامت آنے والی ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں، انشاءاللہ آج ہم اس پر گفتگو آپ سے کریں گے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، آخر تک بنے رہیں گے تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکیں گے، ورنہ آپ بیچ سے ہی اگر ہم سے جدا ہو گئے، بیچ میں سے ہی آپ نے اگر پروگرام چھوڑ دیا تو بہت کچھ آپ آج مس کر جائیں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے۔ آج کی انوکھی باتوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں، قیامت کب قائم ہوگی، اور قیامت کے تعلق سے بہت ساری دلچسپ باتیں، بہت اہم باتیں انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ شروع میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، کچھ نشانیاں تو بڑی نشانیاں ہیں جن کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا ہے، یعنی جو ابھی نظر ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں، اور کچھ نشانیاں جن کو چھوٹی نشانیاں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو ابھی ظاہر ہو چکی ہیں، اس وقت دنیا کے اندر وہ موجود ہیں، وہ نشانیاں جو قیامت کا پتہ دیتی ہیں کہ قیامت آنے والی ہیں۔ کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، رونما ہو چکی ہیں، اور کئی نشانیاں ابھی ایسی ہیں جو ابھی ظاہر ہونا باقی ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن کچھ نشانیاں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کو سننے کے بعد آپ غور بھی کیجئے گا کہ آج کل جو نشانیاں ہیں ان میں سے کون سی نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان بھی کریں گے، اس پر کچھ ہم تبصرہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی بیان کی گئی کہ قیامت آنے سے پہلے 3 خسف ہوں گے، یعنی 3 جگہ پر جو ہے نا زمین کے اندر زمین دھس جائے گی، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، یعنی ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، یعنی 3 بڑے بڑے سمجھیے کہ اس طرح کے زلزلے آئیں گے کہ زمینیں دھسنا شروع ہو جائیں گی، زمین دھس جائیں گی۔ یہ 3 اس طرح کے قیامت آنے سے پہلے ہوگا۔ اسی طرح ایک جو علامت بیان کی گئی، ایک نشانی قیامت کی، وہ یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ علماء، جو علم کو جاننے والے لوگ ہیں، جو عالم ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو علم کے اندر پختہ ہے، پختہ علم والے ہیں، ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ جی ہاں، اسی طرح جہل کی کثرت ہوگی، یعنی ان پڑھ لوگ بہت زیادہ ہوں گے، علم دین سے دوری بہت زیادہ ہوگی لوگوں کو، یعنی یوں سمجھیے کہ لوگ دنیا تو اتنی پڑھ لیں گے کہ دنیا کو پڑھا دیں، لیکن دین ان کو نہیں آتا ہوگا۔ بڑی سے بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوگی، لیکن چونکہ جو دین کا علم ہے نا وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک علامت بیان کی گئی کہ زنا کی زیادتی ہوگی۔ آپ سمجھیے کہ نہ بڑوں کا نہ چھوٹوں کا کوئی خوف ہے، نہ ان کا ادب ہوگا۔ لوگ اس کثرت کے ساتھ زنا کریں گے، بدکاری کریں گے عورتوں کے ساتھ، معاذ اللہ، بے پردہ عورتوں کے ساتھ، اور یعنی جو نامحرم عورتیں ہیں، جو اپنی بیوی نہیں ہیں، ان کے علاوہ لوگ ان کے ساتھ زنا کریں گے۔ اس کثرت کے ساتھ زنا ہوگا کہ لوگ نہ چھوٹوں سے شرمائیں گے،
نہ بڑوں سے شرمائیں گے۔ اور آپ اس وقت آپ دیکھیں دنیا کے اندر کیا یہ نہیں ہو رہا ہے، کھلے عام اڈے بن چکے ہیں زنا کے، پتہ ہے کہ یہاں پر زنا ہوتا، بدکاری ہوتی ہے، کسی کو کوئی شرم نہیں ہے، لوگ بلا جھجک وہاں جاتے ہیں، معاذ اللہ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، زنا کی کثرت ہوگی۔ اسی طرح ایک نشانی بیان کی گئی کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، اور فرمایا گیا کہ ایک مرد کے سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، قیامت کے قریب میں یہ واقع ہوگا۔ اسی طرح ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ دجال نکلے گا۔ اچھا، دجال کے تعلق سے ہم آگے سنیں گے، دجال تو نکلے گا ہی، اس کے علاوہ جو بڑا دجال ہے اس کے علاوہ 30 دجال اور نکلیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے کچھ تو نکل چکے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد جس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جس نے جو نا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کر گئے ہیں، کچھ آگے ہو سکتا ہے کہ اور ہوں۔ تو دجال کے علاوہ کئی لوگ ایسے ابھی آئیں گے، کچھ ہو چکے ہیں، کچھ آئیں گے کہ جو نبوت کا نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اسی طرح ایک علامت بیان کی جاتی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مال کی کثرت ہوگی، مال لوگوں کے پاس بہت ہوگا، اور نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گا اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس طرح دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا کہ قرب قیامت میں دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا کہ جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا۔ یہ قیامت کے وقت میں اس طرح کا، قیامت سے قرب قیامت میں اس طرح ہوگا۔ اور بعض جگہ آج آپ دیکھیں اس طرح کے ماحول کریٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے دین پر ثابت قدم رہنا، دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا اس قدر دشوار سے دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں کہ جب دین پر قائم رہنا دشوار ہو، اس وقت بندہ دین پر قائم رہے، اپنے دین کو بچائے رکھے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کو راضی کرتا رہے، اس وقت میں بھلے شہید بھی ہو جائے نا، وہ بہت بڑا مرتبہ پائے گا۔ یہ قیامت کی ایک نشانی بیان کی گئی۔ ایک نشانی قیامت کی جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وقت میں برکت نہ ہوگی۔ جی ہاں، اور سال جو ہے مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتوں کی طرح گزرے گا، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، اور دن تو ایسے گزرے گا کہ جیسے کوئی آگ لگی، اور آگ لگنے کے بعد کچھ دیر کے بعد جب آگ بجھ جاتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک دن اس طرح گزر جائے گا۔ یہ تیزی کے ساتھ دن گزرنا شروع ہوں گے۔ آج ہم لوگ بولتے بھی ہیں کہ یار وقت کیسے گزر گیا، ابھی تو ایک رمضان شروع ہوا تھا اور گزر بھی گیا، ختم ہی ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ ابھی تو جنوری شروع ہوا تھا، یہ فروری کیسے آ گیا پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ ابھی تو جمعہ آیا تھا، آج پھر جمعہ آ گیا، کیسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح دن شروع ہوتا ہے، شام کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ دن ہمارا ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی، یہ نشانی بھی ہمارے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں گزرے گا، بھاری ہوگا، اور لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے۔ یہ نشانی بھی آج بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک بڑی تعداد جن کو زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوتی ہے، جن کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو بھاری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں اربوں خربوں ان کو عطا فرمایا، لیکن 2.5% نکالنے میں ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی قیامت کی بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا، شوہر اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا۔ حالانکہ شوہر حاکم ہے، فرما برداری عورت کو مرد کی کرنی ہے، لیکن قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ عورت جو ہے نا وہ جناب پاورفل ہوگی اور مرد دب کر رہیں گے۔ یہ ایک سمجھے کہ ایک اور جو بڑی نشانی بیان کی گئی ہے، ایک نشانی اور جو قیامت کی، وہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کون سا گھر ایسا ہے جہاں پر ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، الا ماشاء اللہ گنتی کے گھر ایسے ہیں جہاں پر ماں باپ کے فرما بردار بچے آج بھی موجود ہیں، ورنہ اکثر گھروں میں آپ دیکھ لیجئے جو تباہی ہے، ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے،
ماں باپ کو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتے ہیں، نیا گھر اپنا بسا لیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اپنے احباب سے میل جول رکھیں گے اور باپ سے جدائی اختیار کر لیں گے، یہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ دوستوں کو اتنی ترجیح دی جا رہی ہے، دوستوں کے ساتھ لوگ رات گزار رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں، سب کچھ دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، اور ماں باپ کو گھر میں بوڑھوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ایک نشانی بیان کی گئی کہ مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ اسی طریقے سے گانے باجے کی کثرت ہوگی، گانے باجے خوب عام ہوں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کون سی محفل ہمارے یہاں پر ہیں جہاں گانے باجے نہیں ہوتے ہیں۔ منگنی کے اندر گانے باجے بج رہے ہیں، آج شادی کے اندر جو گانے باجے بجتے ہیں، مجھے آپ بتائیے کون سا گھر ایسا ہے جہاں گانے نہیں بج رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیے برتھ ڈے کے نام پر آج گھروں کے اندر گانے بج رہے ہیں۔ جناب والا گھر میں کوئی چھوٹا موٹا فنکشن ہوا، کوئی گھر کے اندر اگر بچے کی ختنہ کا بھی اگر آج کل تو معاملہ ہے، اس میں بھی گانے بج رہے ہیں۔ گھر کے اندر اگر بچی کی پیدائش ہو رہی ہے، اس پر خوشی ہوئی تو پھر گانے بج رہے ہیں جناب۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس پر خوشی ہوئی تو گانے بج رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اب تو لوگ موت میت کے اندر بھی جو اس طرح کے میوزک بجانے شروع ہو گئے، اس کے اندر غم بھرا میوزک ہوتا ہے، اس کے اندر بھی میوزک ہوتا ہے، لوگ یہ بھی کر رہے ہیں۔ تو گانے باجے کی کثرت ہوگی، یہ فرمایا گیا، اور یہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح ایک علامت اور نشانی قیامت کی یہ بیان کی گئی، درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، جانور آدمی سے بات کریں گے۔ کوڑے کی پھنجی یعنی چابک کا سرا، جو چابک ہوتا ہے، وہ جوتے کا تسمہ بات کرے گا۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔ یہ قرب قیامت میں یہ چیز بھی ہوگی کہ جانور ہے اور گھر کی دیگر اشیاء ہے، وہ آدمی سے کلام کرے گی، بات کرے گی۔ آدمی کی ران اس سے بات کرے گی، گھر میں کیا کیا ہوا، تیرے جانے کے بعد وہ چیزیں اس کو بتائی جائے گی۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ ذلیل لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پاؤں میں پہننے کی جوتیاں تک نہیں ہوگی نا، وہ بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے، بڑے بڑے محلوں کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں ان کی ہوں گی۔ یہ بھی نشانیت ہمارے سامنے موجود ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب فقیر مسکین قسم کے لوگ تھے، بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر رہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک نشانی بیان کی گئی کہ دجال ظاہر ہوگا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی کچھ نشانیاں تو میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کی کہ جو ابھی ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے آپ کے سامنے بیان کی نا کہ ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، زنا کثرت کے ساتھ عام ہوگا، لوگ شرم محسوس نہیں کریں گے زنا کرنے کے اندر، کسی کے شرم محسوس نہیں ہوگی، اور یہ سب چیز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ تو وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ کچھ نشانیاں وہ جو ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں، جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، قیامت سے پہلے ان کا بھی ظاہر ہونا ہے۔ ان میں سے ایک دجال کا نکلنا ہوگا۔ دجال ایک طرح کا یہ شخص ہوگا، یہ 40 دن میں حرمین طیبین کے علاوہ تمام زمین کا چکر لگائے گا۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علاوہ پوری دنیا کو یہ گھومے گا 40 دن کے اندر، اور باقی 24 اسی طریقے سے 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اور وہ بہت تیزی کے ساتھ زمین کے اندر سیر کرے گا، جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو۔ اس کا فتنہ شدید ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوگی، جس کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا یہ جنت اور دوزخ جو اس کے ساتھ میں ہوگی وہ بھی ساتھ میں رہے گی، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ اصل میں آرام کی جگہ ہوگی۔ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ مردے جلائے گا، ابھی کرتب دکھائے گا، اس طرح کے جو نا وہ معاملات دکھائے گا کہ مردے جلائے گا، زمین کا حکم دے گا تو زمین کے اندر سے سبزہ اگلنے لگے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔
اس قسم کے بہت سارے وہ شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے۔ اسی لیے ان کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حرمین شریفین میں جب جانا ہوگا، یعنی مکہ اور مدینہ میں جب اس کو جانا ہوگا، تو ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے، اندر نہیں آنے دیں گے۔ دجال کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج ہوگی، اور وہ سمجھیے کہ اس کا ساتھ دینے والے ہوں گے، اس کے ساتھ چلنے والے ہوں گے۔ اب جب وہ اس پوری دنیا کو جب گھوم لے گا تو ساری زمین گھومنے کے بعد پھر آ کر ملک شام کو یہ پہنچ جائے گا۔ جب ملک شام پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق میں آپ تشریف لائیں گے، جو کہ ہمارا جو ابھی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، وہ یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو موت عطا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آج بھی آپ آسمان پر ہیں۔ لیکن قیامت کے قریب ایک نشانی یہ بھی ظاہر ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے ایک مینارے پر، شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، لوگ انتظار کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت جو ہے اس مینارے پر تشریف لائیں گے، آپ آسمان سے اس جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت اور جماعت کا انتظار ہوگا۔ حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ اب وہ لعین دجال جو ہوگا نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور اس کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچے گی۔ ان کی سانس کی خوشبو جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو، وہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک ان کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ وہ بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار دیں گے، اس سے وہ جہنم واصل ہوگا، اس کا وہیں پر دم نکل جائے گا، وہ مر جائے گا۔ اس طرح دجال کا خاتمہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح دنیا کے اندر جلوہ فرمائیں گے، اور آپ اس کو واصل جہنم فرمائیں گے۔ یہ ایک جو ہے نا وہ معاملہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت کیا کیا عجائبات ہوں گے، آئیے آپ کو میں مزید سناتا ہوں۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، مال بہت ہوگا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے بندے کو مال دینا چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ہر بندہ مالدار ہوگا، ہر ایک کے پاس اتنا مال ہوگا کہ وہ کسی کو دینا چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا۔ آج تو آپ دیکھیں نا، ہر بندہ ہی، جب سمجھیے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ مال کے جو ہے مال چاہتا ہے۔ غریبی آپ آج دیکھیں اتنی زیادہ ہے کہ پیسہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، کھانے پینے کا معاملہ لوگوں کا جو ہے نا بڑا تنگ ہے، تو لوگ پیسہ چاہتے ہیں، لوگ ظاہر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا اس وقت میں، تو مال اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس اتنا مال ہوگا کہ کسی کو دیں گے نا دوسرے بندے کو، وہ قبول نہیں کرے گا، اس کے پاس ہی مال کا ڈھیر ہوگا۔ نیز اس زمانے میں عداوت اور بغض و حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا، دشمنی، کسی سے حسد، جلن، کچھ نہیں، لوگ آپس میں شیر و شکر ہو کر رہیں گے، بالکل پیار محبت کے ساتھ رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو اس وقت بچے ہوں گے سب آپ پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا، اور مذہب ایک ہی مذہب اہل سنت اس وقت پوری دنیا پر رائج ہوگا۔ سارے مسلمان اس وقت دنیا کے اندر ہوں گے، اور ایسا اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی انسیت ہو جائے گی کہ فرمایا گیا بچے سانپ بچھو سے کھیلیں گے۔ یعنی سانپ بچھو جو آدمی کو ڈسنے والے جانور ہیں، جو آدمی کا دم نکال دیتے ہیں، ڈستے ہیں، قیامت کے قریب میں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو فرمایا گیا کہ بچے سانپ بچھو سے کھیلیں گے۔ جی ہاں، اور شیر اور بکری ایک ساتھ چرنے کے لیے جائیں گے۔ 40 برس تک آپ علیہ السلام اقامت فرمائیں گے، یعنی 40 برس تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہیں گے، نکاح بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں جس وقت آپ تشریف لائے تھے، نبی پاک سے پہلے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، جو آپ کا دور ہے، اس وقت آپ نے نکاح بھی نہیں کیا تھا، اور آپ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ لیکن جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں،
آپ نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس میں، جہاں نبی پاک آج مبارک جسم جہاں پر نبی پاک کا جلوہ فرما ہے مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے نیچے، وہیں پر نبی پاک کے پہلو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دفن کیا جائے گا۔ ایک اور نشانی جو ہے قیامت کی بڑی نشانی میں سے، وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور۔ جی ہاں، ایک ایسی شخصیت کہ جو اہل بیت اطہار میں سے ہوں گی، اور وقت کے اپنے غوث، بہت بڑا ان کا مرتبہ ہوگا، آل رسول ہوں گے، اور جو ہے وہ اس وقت قرب قیامت سے پہلے، قرب قیامت میں یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ بھی تشریف لائیں گے۔ ہم نے پیچھے سنا نا کہ جب امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مشرق دمشق میں تشریف لائیں گے تو آپ اقامت ہو چکی ہوگی، اور امام مہدی کو آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے۔ تو یہ امام مہدی جو ہے نا، یہ ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس کا جو واقعہ ہے کچھ یوں ہوگا کہ دنیا میں جب سب جگہ پر ہر طرف بربریت کا معاملہ ہوگا، مسلمان ختم ہو چکے ہوں گے، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریف کو ہجرت کر جائیں گے، صرف وہیں پر اسلام ہوگا، مکہ مدینہ میں، اور ساری زمین میں جو ہے نا مسلمان نہیں ہوں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور امام مہدی بھی وہاں پر ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے، تو اچانک سے ایک غیبی آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ آپ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے، پھر آپ وہاں پر رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر ایک امن قائم ہوگا دنیا کے اندر، یہ معاملہ ہوگا، اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ معاملات چلیں گے۔ بہت ساری اور بھی نشانیاں ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں جو کہ وقت ہمارے جو ہے نا زیادہ اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ایک اور نشانی جو ظاہر ہوگی بڑی نشانیوں کے اندر سے، وہ ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی قوم ہے جو ہزاروں لاکھوں افراد پر مشتمل ہے، مطلب بہت بڑی اس کی تعداد ہے، اور یہ حضرت سکندر ذوالقرنین جو ایک بادشاہ ہوئے ہیں، سکندر ذوالقرنین، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ جب آپ دنیا کے آپ نے 3 سفر کیے، مشرق کا، مغرب کا، اور ایک اور تیسرا آپ نے دنیا میں سفر کیا تھا بہت بڑا، تو انہی سفروں میں آپ جب ایک جگہ پہنچے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج سے مطلب سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جب سکندر بادشاہ دنیا میں ہوا کرتے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، تو اس وقت جو ہے نا آپ کا اس قوم سے سامنا ہوا تھا، لوگ ان سے بڑے پریشان تھے۔ یہ قوم ایسی تھی کہ جو جانوروں کو کھا جاتی، انسانوں کو کھا جاتی، سبزیوں کو کھا جاتی، سمندر کا پانی پی جاتی، اس طرح کی یہ جو ہے نا وہ وحشی قسم کے یہ لوگ تھے۔ تو لوگ ان سے بڑے تنگ تھے۔ جب سکندر ذوالقرنین وہاں پہنچے تو لوگوں نے ان سے فریاد کی، تو انہوں نے جو ہے نا ایک بڑی سد سکندری، آپ نے ایک بہت بڑی دیوار دونوں طرف سے قائم کی تھی، اور اس قوم کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں، بہت بڑی جگہ تھی، وہاں پر قید کر دیا تھا۔ آج بھی یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، قید ہیں، کہ جگہ کہاں پر ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو قیامت کے قریب میں جو ہے نا وہ جو سد سکندری ہوگی، جو وہ دیوار ہوگی، وہ ٹوٹے گی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں۔ جو یہ لوگ ہیں یاجوج ماجوج کی قوم، یہ روزانہ اس وقت سے دیوار کو چاٹتے ہیں، اور دیوار کو چاٹتے چاٹتے دیوار تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اب کل توڑیں گے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کل جب دوبارہ اٹھتے ہیں، صبح جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ دیوار مضبوط ہوتی ہے، پھر چاٹتے ہیں، پھر رات میں سونے سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کو ہم کل چاٹیں گے، اس کو اس طرح کرتے کرتے رہ جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے قریب میں ایک دن وہ آئے گا کہ پھر یہ کہیں گے اس کو انشاءاللہ ہم کل توڑیں گے، تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے پھر وہ دیوار ان کے لیے کل توڑنا آسان ہوگا، کل آنے والے دن وہ توڑ دیں گے، اور پھر یہ لوگ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سمجھیے کہ یہ لوگ وہاں سے نکلیں گے اور زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے، اور اس قدر فساد ہوگا کہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جب نکلیں گے تو جس ندی کے پاس سے گزریں گے اس کا سارا پانی پی جائیں گے، سبزہ کہیں پر ہوگا سبزہ کھا جائیں گے،
سامنے کوئی انسان نظر آئے گا اس کو کھا جائیں گے، اس قدر تباہی مچائیں گے، یہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے، لوگ بھاگیں گے ادھر سے ادھر، ظاہر سی بات ہے لوگ اپنی جان کو بچانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ان کا معاملہ ہوگا۔ پھر دنیا کے اندر فساد، قتل و غارت گری، اس طریقے سے جو نا یہ کرتے چلے جائیں گے، اور اپنی حرکتوں کے اندر یہ لوگ مشغول ہوں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ایک پہاڑ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، فریاد کریں گے، تو آپ ایک جو ہے نا ایک پہاڑ پر ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے، اللہ پاک ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا فرما دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہے۔ پھر آپ کی دعا سے اللہ پاک کچھ اور کیڑے پیدا فرمائے، کچھ جانور اس طرح کے آئیں گے، ان کی لاشوں کو وہ کھانا شروع کر دیں گے، ان کا زمین سے جو ہے نا صفایا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بڑی نشانی جو ہے نا وہ نشانیوں کے اندر وہ یہ ہے کہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی آج جو آفتاب سورج جو نکلتا ہے وہ نکلتا ہے مشرق سے، یعنی جس جگہ سے آج سورج نکل رہا ہے نا، تو جب قرب قیامت میں اس کا الٹ نکلے گا، دوسری سائڈ سے نکلے گا، تو یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی، اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یعنی آج ہم کبھی گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر لی، تو ہم جب توبہ کرتے ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، لیکن جب سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی بندہ توبہ کرنا چاہے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جی ہاں، یہ وہ وقت ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 40 سال کا جو زمانہ ہوگا، اس 40 سال کے زمانے تک جو ہے نا وہ پوری دنیا پر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ ایک وقت یہ رہے گا کہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، لیکن جیسے سے وقت گزرتا جائے گا تو اب جو مسلمان ہوں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی ان 40 سال کے بعد، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، اور اب جو مسلمان نہیں ہوں گے صرف وہ زمین کے اوپر باقی رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ چند نشانیاں ہوں گی۔ مسلمانوں کی بغلوں سے نیچے سے جو خوشبودار ہوا گزرے گی، جس تمام مسلمان وفات پا جائیں گے، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہیں ہوگی 40 سال تک، اور 40 برس میں کوئی کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا، یعنی 40 سال سے کم کا کوئی بھی نہیں رہے گا جن پر قیامت قائم ہوگی، اور دنیا میں سب مسلمان کوئی بھی نہیں رہے گا، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا تیار کرتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول رہیں گے کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ جس وقت سارے مسلمان ختم ہو چکے ہیں، مسلمان کوئی بھی نہیں ہوگا، مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب ایک وہ ہوا چلے گی ٹھنڈی، سب وفات پا جائیں گے، اور اب 40 سال تک کوئی مسلمان دنیا میں زمین پر نہیں ہوگا۔ 40 سال کے بعد لوگ اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہوں گے، کوئی کھیت جوتتا ہوگا، کوئی جناب کھانا بناتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، اپنے کام کے اندر مصروف ہوں گے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ آپ سور پھونکیں گے، شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی، لیکن رفتہ رفتہ آواز تیز ہوتی چلی جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کوئی نہیں ہوگا۔ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود اللہ پاک خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد و قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، پھر سے سور پھونکیں گے، اور پھر دوبارہ سور پھونکنے کے بعد سارے انسان اور اولین آخرین انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے نکلیں گے، اور اس طرح مبارک آپ کا جلوہ ہوگا،
اس شان کے ساتھ نکلیں گے کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. پھر مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے جو ہے قبریں ہیں اس میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان محشر میں تشریف لے کر آئیں گے. پھر میدان محشر وہ قائم ہوگا اور اس طریقے سے پھر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. یہ پوری پھر وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ جو میں نے بات کی آپ سے جو ہے قیامت قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ہوں گی، پھر قیامت کس طرح قائم ہوگی، کن لوگوں پر قائم ہوگی، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر سور پھونکنے کے کئی سالوں کے بعد جب اللہ پاک چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ ان کو زندہ فرمائے گا اور پھر سے سور پھونکیں گے. پھر سارے لوگ جو دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس قیامت تک جتنے بھی ہزاروں سال لاکھوں سال تک جو ایک گزرا ہوگا زمانہ، جو لوگ اپنی قبروں کے اندر ہوں گے، کوئی کسی کا جناب والا اگر انتقال دریا میں ہوا ہوگا، کسی کو جانور نے کھایا ہوگا، تو جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے زندہ کیے جائیں گے اور پھر قیامت کا میدان ہوگا. پھر وہاں پر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. جو جنت میں جانے والے ہوں گے اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. پھر ایک پوری تفصیل ہے. تو اس طریقے سے قیامت کی نشانیاں واقع ہوں گی، قیامت کا دن واقع ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ نشانیاں ظاہر ہونا باقی ہیں. گناہوں کی کثرت ہوگی، یہ بھی نشانیوں کے اندر ایک بتایا گیا. زنا کی کثرت ہوگی، یہ بتایا گیا. کیسا وہ زمانہ ہوگا، اور یہ سمجھیے کہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. بالخصوص جو اس وقت آج کل اس دور کے اندر جو گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھڑلے کے ساتھ نافرمانیاں کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کی لوگوں نے جو ٹھانی ہوئی ہے، بچنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے، ورنہ اللہ کا جب عذاب آئے گا نا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بچ نہیں پاؤ گے جب اللہ کی پکڑ ہوگی. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں، نیک اعمال کی طرف آئیں، اس سے پہلے کہ ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سنبھل جائیں. اللہ کو یاد کریں، اللہ کی یاد کریں، اچھے اعمال کریں، اللہ کو راضی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر بحسن و خوبی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا اس میں جو غلطی ہوئی ہو اپنے کرم سے معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت